اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتوں والا چاند گرہن، انشاءاللہ عز و جل لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں چاند گرہن کو رحمتوں سے کیسے منسوب کر رہا ہوں۔ دیکھیے، دینے والی، اٹھانے والی، مارنے والی اور عطا اور جزا سزا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک مالک کا حکم نہ ہو، کیونکہ مرکزی ذات اسی کی ہے۔ اکثر لوگ ایسٹرولوجیکل لاجکس کرنے والوں کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا مختلف لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں ان کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں اس جملے کے جواب میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مجھے آپ سچے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچ کر بتا دیں کہ آپ علم غیب کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، کون سا علم ہے جو کسی اور کو ہے؟ جب تک مالک نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے، وہ اپنی عطا سے عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے سو نواز دیتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں جس میں اللہ نے قرآن میں غور کرنے کے لیے فرمایا ہے، تدبر کرنے کے لیے فرمایا، اور پھر نشانیاں فرمایا ہے۔ اور پھر سورج اور چاند کو تو ڈائریکٹ آیت ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لہٰذا ان کو گرہن لگنے سے، ان کو زوال ہونے سے جو اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، اس سے انسانیت پر اور اللہ کی مخلوقات پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ان کی آبزرویشن ہے۔ اگین، اگر آپ کو ایسٹرولوجکس یا ایسٹرولوجیکل فیکٹس چاہیے تو آپ ایسٹرولوجر سے رابطہ کریں، میں وہ نہیں ہوں۔ میں تو آپ کو اہل بیت الاطہار العالمین، آل رسول، بزرگان دین اور اولیاء اللہ سے جو انہیرٹ ہوئی ہیں چیزیں، سورج گرہن یا چاند گرہن کے حوالے سے وہ بتا رہا ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں چاند گرہن کے حوالے سے۔ رحمتوں والا چاند گرہن کیوں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے کہ یہ کب ہونے جا رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور کون کون سے لوگ ہیں جن کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کون کون سے لوگ ہیں جو خطرے میں ہوں گے، اور کون کون سے لوگ ہیں جو خوش نصیبی کے دروازے کی گھنٹی بجا دیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سیٹل ہو رہا ہے 8 نومبر کو، 8 نومبر، اور یہ منگل کا دن ہوگا۔ دوپہر 1 بجے سٹارٹ ہوگا، اور اس کا دورانیہ پچھلے سورج گرہن کی طرح تقریباً 6 آورز ہے، اور یہ 7 بجے جا کر اپنے عروج سے زوال کی طرف جا کر سیٹل ہو جائے گا۔ یعنی دوپہر 1 بجے 2022 کا چاند گرہن 8 نومبر کو یہ دوپہر 1 بجے سٹارٹ ہو کر شام کو 7 بجے ختم ہوگا۔ اس چاند گرہن کی کیا اثرات ہیں اور آپ کو اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اگین میں یہاں دوبارہ وہ بات ریمائنڈ کروں گا کہ جب آپ کسی سے ہدیہ یا صدقہ دینے کی بات کرتے ہیں تو جب کوئی جان کا صدقہ دے، فار ایگزامپل وہ خواتین جو گیسٹیشنل سے ہیں، جو حمل سے ہیں، وہ لوگ جو سفر پر جا رہے ہیں، وہ لوگ جو دوران سفر ہیں، وہ لوگ جو کسی بڑے معاملات میں انٹرسیپٹ کرنے کی یا اس کے شروعات کرنے کی یا کوئی بہت بڑی مہم پر جانے کی ابھی نیت کرنے والے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے نیک کام کا آغاز صدقات سے کیجیے۔ صدقات سے کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اچھی ویلیو کا صدقہ نکالیں۔ یہ نہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں آپ کو یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے اور یہ بھی عطا ہو جائے، لیکن آپ اس کی ویلیو گندم کے حساب سے نکال رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی خوشی اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو لا کر آپ کی جھولی میں کوئی گندم ڈال دے، جو ڈال دے، کیسا لگے گا آپ کو؟ تھوڑی دیر تو آپ اسے پیس کے ضرور کھا لیں گے، لیکن آپ ایٹ دی اینڈ آف دی آور سوچیں گے کہ یار مجھے کوئی کیا دے گیا۔ تو اگر آپ اچھا ریٹرن چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو خوش کریں، اللہ کے بندوں کو خوش کریں، اس کے بندوں کو ان کے چہروں پر ہنسی لے آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مالک آپ کو نواز دے اور آپ کی مصیبتوں کو آپ سے دور فرما دے، تو اس کے لیے آپ کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں، کسی کثیر لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں چاند گرہن سے پہلے۔ اور یہ آپ کو کرنا ہے
8 نومبر کو زوال آفتاب سے پہلے پہلے، یعنی دوپہر 12 بجے سے پہلے پہلے، تو آپ کے پاس 5 دن ہیں، کافی ٹائم مل جائے گا آپ کو۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الستر غازی بابا آئیں اور یہاں حسب توفیق لوگوں کو مٹھائی تقسیم کر دیں، غازی بابا سلام کر لیں۔ آپ دنیا کے کسی اور شہر میں ہیں تو آپ سید کے دربار چلے جائیں اور وہاں حسب توفیق سلام اور نیاز کر لیں۔ تیسری چیز، چاند گرہن میں لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دوپہر کو ہو رہا ہے، یہ کیسی لاجک ہے کہ چاند گرہن ہے اور 1 بجے دوپہر کو اور شام کو 7 بجے سیٹل ہو رہا ہے 8 نومبر 2022 کو۔ اس کی لاجک یہ ہے کہ نمازیں ساری دنیا میں، ساری کائنات میں ہو رہی ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی حرم میں نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کربلا معلیٰ میں حاضریاں نہیں ہو رہی۔ اللہ کا نظام تھوڑی رک رہا ہے، سورج نے چکر لگانا تھوڑی چھوڑ دیا ہے، اللہ نے رزق دینا تھوڑی بند کر دیا ہے۔ اگر آپ کو یہاں نیند نہیں ہے تو کوئی اور جاگ رہا ہے، کوئی اور سو رہا ہے، اگر آپ سو رہے ہیں تو کوئی اور جاگ رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہاں اگر ایشیا میں روشنی ہوتی ہے تو ادھر ساؤدرن امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں رات ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک جگہ صبح ایک جگہ رات ہے۔ یہی لاجک چاند گرہن کی بھی ہے۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں یقین رکھیے گا اور دھیان رکھیے گا کہ رحمتوں والا چاند گرہن، اسے میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی لاجک یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں ایسٹرولوجر نہیں ہوں اور میں دین کے ایسپیکٹ سے دیکھتا ہوں۔ ہر فرعون کے بعد موسیٰ ہوتا ہے، یعنی ہر برے وقت کے بعد اچھا وقت ہے۔ ایسٹرولوجیکل ایسپیکٹ سے آپ کو ایسٹرولوجرز بتائیں گے کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ 15 دن کے گیپ سے جو سورج گرہن گزرا، ابھی پھر چاند گرہن آ رہا ہے۔ ایسٹرونومی میں، ایسٹرو فزکس میں یہ بڑی امیزنگ اور میجیکل ایفیکٹس کا مرتب اثرات کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں اس کے ڈیوریشن کے درمیان میں بہت ٹرانسفگرنگ یعنی کایا پلٹ دینے والے چینجز آتے ہیں انسانی زندگی پر، انسانی اثرات پر، ہیومینٹی پر، ہیومینیٹیرین پر، اور وہ لوگ جو زندگی رکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں بہت پازیٹیو اثرات آتے ہیں، کیونکہ گرہن سورج لگنے کے بعد ایک دم سے چاند کو گرہن لگتا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ امیڈیٹ دی ایونٹ آف سورج گرہن یا ود ان دا ڈیوریشن آف، یعنی کہ جو دورانیہ ہے سورج گرہن یا چاند گرہن کا، اس کے دوران میں کیا یہ اثرات ہوتے ہیں؟ سوری، نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے وہ سورج گرہن ہو یا وہ چاند گرہن ہو، اس کے اثرات ہمیشہ اس ساعت کے گزر جانے کے بعد نیکسٹ 48 آورز میں مرتب ہوتے ہیں۔ سملرلی جب یہ چاند گرہن گزر جائے گا اور آپ اس کے اثرات کو آبزرو کرنا چاہیں گے تو آپ کو 9 یا 10 نومبر کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 8 اور 9 اور 10 نومبر کے بعد بیفور ڈسمبر 5 جتنے آپ نے شادی بیاہ کے کاموں میں اگر ہاں کرنی ہے تو غازی کی جوتیوں کے صدقے یہ بہت اچھا موقع ہوگا۔ اگر آپ نے کسی گھر بنانے کی بنیاد رکھنی ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہوگا۔ اگر آپ نے بیرون ملک جانے کے ڈیسیجنز کرنے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت اچھی سائٹ، بہت اچھا موقع ہوگا۔ وہ لوگ جو بہت عرصے سے کسی بات کا کوئی فیصلہ اب تک نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ اس میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں، بہت فیصلہ کن ڈیسیجن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدیہ ہے کہ یہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہوگا۔ خاص طور سے وہ لوگ جو شادی کے رشتہ ازدواج میں، ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے جا رہے ہیں ایز اے میرٹل سٹیٹس، یقین کریں ان پیئرز کے لیے یہ بہت آئیڈیل ٹائم ہے کہ ان کے پیرنٹس ضرور اس بات کو ریویو کریں کہ بیفور 5 دسمبر، 10 نومبر سے اور 5 دسمبر کے درمیان میں وہ ضرور ان فیصلوں کو ریویو کریں۔ وہ بچے جنہوں نے اور وہ بچیاں جنہوں نے امتحان دیا ہوا ہے، انشاءاللہ غازی کی جوتیوں کے صدقے ان کا بہت اچھا رزلٹ آنے کی توقعات ہیں، کیونکہ اس پہ بہت انسانی زندگی میں بہت اچھے پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اس بات کا بھی دھیان رکھیے گا کہ ہمیشہ جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو،
سورہ رحمان فجر کے بعد اور عشاء کے بعد لازمی پڑھنی چاہیے. یہ آل رسول اہل بیت کے ہاں بہت مقبول عمل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر 21 بار درود شریف اور اول آخر 21 بار سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندوں پر اللہ کی رحمانیت اور اس کی شکر گزاری طاری ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ جب بندہ یا بندی کسی بھی مصیبت میں یا کسی بھی لمحات میں شکر گزار ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کو اس پر رحم آ جاتا ہے، اور یہی رحمتوں کی کنجی ہے. اور اسی لیے میں اس چاند گرہن کو رحمتوں والا چاند گرہن کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں گے انشاءاللہ تعالی غازی کی جوتیوں کے صدقے اللہ پاک ان پر کرم فرمائے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ کے لیے دربار امامزادہ سے بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ کہ آپ کی زندگی کی سورج کو، آپ کی زندگی کے چاند کو کبھی گرہن نہ لگے. بحق غازی یا غازی.